السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، تراویح میں آج سورہ لقمان، سورہ سجدہ، الاحزاب اور سبا کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ لقمان کے حوالے سے بیشتر مضامین کا تذکرہ کل ہو گیا تھا۔ اس کا مرکزی مضمون حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں۔ اس میں بیشتر نصیحتوں کا ذکر ہو گیا۔ ایک آدھی بات اس میں رہ گئی تھی، وہ عرض کیے دیتا ہوں، پھر ہم اپنے اگلے سلسلہ کلام میں جائیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جو مختلف نصیحتیں کیں، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اس راستے کے اندر جو مشکلات آئیں ان کو صبر کے ساتھ انگیز کرو۔ یہ جو صبر کا راستہ ہے یہ تو مشکل راستہ ہے، اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو عزم دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے راستے کے اندر دعوت دینا ہے اور اس پر مشکلات آئیں تو پھر صبر کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول ترتیب دینا کہ جس میں نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو، یہ بھی حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے ایک بنیادی نصیحت ہے، اور اس کی طرف خصوصی توجہ ہماری ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے کہ جس پر آپ نے بڑے تواتر کے ساتھ عمل کیا، اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس سنت کو اگر پکڑ لیا جائے، اس کے مطابق عمل ہو جائے، تو مختلف دوسری سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سنت کیا ہے؟ یہ سنت اسلامی حکومت کی ترویج اور اس کا قیام، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے حالات پیدا کرنا، اس کے لیے جو وسائل دستیاب ہیں ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرنا، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، اس کی طرف یہاں توجہ دلائی گئی ہے۔ سورۃ السجدہ میں اہل ایمان کے سجدے کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کے جو بنیادی مباحث ہیں اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی منزل من اللہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو لوگ اس کے اندر شک کرتے ہیں وہ پھر نہ صرف یہ کہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، بلکہ بنیادی طور پر وہ اس کتاب کے نازل کرنے والے کا انکار کرتے ہیں۔ اور کتاب کے نازل کرنے والے نے جو انسانوں کو اور جنوں کو زندگی بخشی ہے، اس کے بعد اس نے یہ لازم کیا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد پھر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونا ہے، اور جب یہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر لامحالہ آخرت کی اس زندگی کا بھی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ آخرت کی زندگی کا انکار کر دیں اور اس حوالے سے اپنی دنیا کی زندگی گزاریں، تو ان کا ٹھکانہ یقیناً اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اللہ ایک دم عذاب میں نہیں گھیر لیتا، بلکہ اللہ کی منشا اور اس کی جو پوری سکیم ہے وہ یہ ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ عذاب اکبر سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں انسانوں کو ڈالتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے امتحان کیا ہیں؟ کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی حادثہ پیش آ گیا، کبھی کوئی اور آفت ٹوٹ پڑی، تو یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی
اور ان کا بنیادی سبب اور حاصل یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان متوجہ ہو اور وہ جو اللہ کی نافرمانی پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ غضب کا معاملہ کیا ہے، بلکہ اس کو رحمت سمجھے اللہ کی کہ اللہ نے بڑے عذاب سے پہلے اس کو تیاری کا موقع دیا ہے۔ تو جو لوگ ان کیفیات سے اپنے آپ کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزاریں، اور اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، ان کی نشانی اللہ نے بیان کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ اللہ والے، ان کی راتوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں اور یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ یہ جو خوف اور طمع کے مابین کیفیت ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ خوف اس بات سے کہ اللہ عذاب میں نہ گھیر لے اور نافرمانی کے راستے پر میں چلتے چلتے اس کے عذاب میں کا شکار نہ ہو جاؤں، اور طمع کیا ہے کہ اللہ کی رحمت جو بڑی وسیع ہے وہ مجھے ہر حال میں ڈھانپ لے اور میری بخشش ہو جائے اور میں اس کی جنتوں کا طالب بن جاؤں۔ پھر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو راتوں کو اٹھ کے اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، اس سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اس سے منادی کرتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، خوف سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ نے ایسے انعامات تیار کیے رکھے ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے پوری طرح سے ان کو سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل کے اندر پوری طرح سے ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت لعبادی الصالحون، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، پوری طرح سے اس کا نقشہ نہیں بیان کیا جا سکتا کہ جو اللہ نے میزبانی کے لیے سامان فراہم کر رکھا ہے۔ تو اللہ کی جنتیں، اس کی رحمتیں، اس کے اندر جو انعامات موجود ہیں اہل ایمان کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ان کو حاصل کرنے کی طلب میں بندگان خدا محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بساط بھر، اور پھر اللہ ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے آخر پر اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے کہ یہ جو بنجر زمین ہے، انسان خیال کرتا ہے کہ اس کے اندر سے تو کچھ نہیں اگ سکتا، لیکن اس بنجر زمین کے اوپر جب پانی برستا ہے تو وہی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی یہ نشانی ہے کہ بظاہر جس زمین کے بارے میں انسان کا یہ خیال ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن ذرا سی نمی اس کو ملتی ہے تو اپنی زرخیزی کے ساتھ وہ سامنے آ جاتی ہے اور انسان کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے انسان کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی جو کرم نوازیاں ہیں، ان کی طرف اس کی نگاہ ہونی چاہیے، اور جو پازیٹیوٹی ہے وہ حاوی ہونی چاہیے۔ نیگیٹیوٹی کی بجائے انسان مثبت خیالات کو اپنے ذہن کے اندر رکھے اور اس کے نتیجے میں عمل کی طرف راغب ہو۔ سورۃ الاحزاب طویل سورت ہے، اور سورۃ الاحزاب میں چونکہ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 3 مختلف مباحث اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں اور مختلف اوقات میں یہ خطبے نازل ہوئے ہیں۔ اس میں غزوہ احزاب کا تذکرہ بھی ہے، اور غزوہ احزاب ہی سے متصل بات جو غزوہ بنی قریظہ ہوا اس کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ پھر مختلف جو رسوم و رواج اس معاشرے کے اندر موجود تھے، اور اس میں خاص طور پر منہ بولے بیٹے کے حوالے سے جو ایک پوری تفصیل تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ اس رسم کو ختم کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے۔ اور پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے حوالے سے جو پردے کے بنیادی احکامات ہو سکتے ہیں، ابتدائی طور پر وہ یہاں پہ بیان ہوئے ہیں، اور تفصیل سورہ نور کے اندر گزر چکی ہے۔ غزوہ احد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے کے اوپر مقرر کیا
اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ جب تک آپ کو کہا نہ جائے آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ انہوں نے جب جنگ کا عالم دیکھا اور جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور کفار جو ہے وہ شکست کھا کر بھاگے، اس وقت تک مال غنیمت کے حوالے سے کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا، اور دستور یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگ جائے وہ اسی کی ہوتی تھی۔ تو جب یہ پہاڑی درے پر قائم 50 تیر اندازوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں یہ دیکھا کہ میدان جنگ تو خالی ہو گیا ہے، کفار بھاگ گئے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو دنیا کی محبت غالب آ گئی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح حکم کو اپنے ایک اجتہاد کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں حکم دیا تھا جنگ کے احوال کے مطابق، لیکن اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ سپہ سالار نے، کمانڈر نے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ہمیں یہی متعین رہنا ہے جب تک اللہ کے رسول ہمیں نہیں کہیں گے۔ تو بہرحال بیشتر صحابہ پہاڑی درے کو چھوڑ کے نیچے آ گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر کفار کے لشکر نے دوبارہ حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں ایک بھگدڑ مچ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے اور حالات یکسر مختلف ہو گئے۔ تو اس وجہ سے جو مسلمانوں پر ایک زک لگی اور ایک تکلیف ان کو پہنچی، اس کی وجہ سے کفار ذرا جری ہو گئے، گو کہ ان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا۔ یعنی اس وقت معروف معنوں میں جو جنگ جیتتا تھا اس کی بڑی بڑی نشانیاں یہ ہوتی تھیں کہ اس کے پاس مال غنیمت ہو، اس کے پاس جنگی قیدی ہوں۔ یہ دونوں چیزیں کفار کو حاصل نہیں ہو سکی تھیں، اور وہ ایک مقام پر جا کے حمراء الاسد پر جا کے رکے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم دوبارہ مدینہ پر حملہ کریں۔ اور اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی یہ کہا تھا کہ وہ جس حالم میں بھی ہیں، ہاں ان کو تکلیف ہے یا ان کو زخم لگے ہوئے ہیں، انہیں باہر نکلنا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر باہر نکلے بھی اور حمراء الاسد تک پہنچے بھی، اور اس وقت تک کفار کا لشکر وہاں سے چلا گیا تھا، اس خیال سے کہ اگر یہ مقابلہ ہوا تو پھر مقابلے میں تو پھر ہماری کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو بہرحال یہ جو حالات احد کے اندر پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے مسلمان اپنے اس قرب و جوار کے اندر ان کی جو ایک داغ بیٹھی تھی بدر کے وجہ سے، اس کو تھوڑی سی زک لگی، اور اس کے نتیجے میں کفار جو ہیں ان کو یہ حوصلہ ہوا کہ ہم مقابلے میں آ سکتے ہیں اور ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی دوران میں اور بھی مختلف واقعات پیش آئے، اور ان واقعات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے حوالے سے بھی یہودیوں نے ایک پورا منصوبہ بنایا، اور بنی نذیر نے اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک اپنا منصوبہ بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا۔ اور اسی دوران میں ایک ازل اور کارا نامی دو قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کچھ مبلغین کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں اسلام کی تبلیغ کریں۔ 6 صحابہ کو آپ نے بھیجا، ان لوگوں نے غدر کیا، اور راستے میں ایک جگہ قبیلے میں بہت سے لوگ ایک وادی کے اندر دونوں پہاڑوں کے درمیان اکٹھے ہو گئے، اور ان 6 میں سے 4 صحابہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے اور 2 صحابہ قید ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی قرب و جوار کے اندر جو مختلف قبائل تھے، ان قبائل نے خاص طور پہ بنی اسد وغیرہ نے اپنا یہ منصوبہ بنایا کہ ہم مدینہ کے اوپر حملہ کریں، اور یہ جو ایک طاقت ابھر رہی ہے اس کو کچل دیں۔ تو ایسے حالات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مختلف اپنے لشکر بھی مختلف جگہوں میں بھیجے تاکہ وہ جا کے حالات کا جائزہ لیں، اور جہاں کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو اس کے اوپر ایک پروگریسو اپروچ کے ساتھ اپنا فیڈ بیک اور اپنا جو عمل ہے وہ دکھائیں۔ ان سارے حالات اور واقعات کے اندر جب بنو نذیر کو مدینہ بدر کر دیا گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، تو انہوں نے مدینہ سے نکلتے ہوئے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ ہم پھر پورے عرب کو مدینہ کی اس ریاست کے خلاف بھڑکائیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے مدینہ پر یکبارگی حملے کا ایک پورا منصوبہ بنائیں گے۔ اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، اور انہوں نے ایک طرف کفار مکہ کو اور ابو سفیان کو جا کے قائل کر لیا، اور دوسری طرف جو بنو غطفان اور باقی قبائل تھے ان کو بھی یہ شے دی کہ ہم سب مل کے مدینہ پر حملہ کریں۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جب پوری عرب کی جو ایک ریاست تھی اور ایک اس کا خطہ تھا، اس سے
15,000 کے قریب لشکری اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایک صحابی جو فارس کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی تجربہ رکھتے تھے اور مختلف جو جنگی چالیں اور تدبیریں ہو سکتی ہیں اس حوالے سے وہ آگاہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ میں رہ کر اس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک لمبی خندق کھودیں، ایک گڑھا کھودیں، اور گڑھا اس طرح سے کھودیں کہ مدینہ طیبہ کا ایک ہی حصہ ایسا تھا کہ پیادہ فوج وہاں سے حملہ کر سکتی تھی، ایک طرف باغات تھے اور دوسری طرف لاوے کی چٹانیں تھیں، تو ان دو ڈھالوں کی وجہ سے اس طرف سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ ایک طرف ایسی تھی کہ جہاں سے پیادہ فوج جو ہے وہ حملہ کر سکتی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی کی رائے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 6 دنوں میں مسلسل کام کرتے ہوئے ایک ایسی خندق کھود دی کہ اس کو عبور کر کے مدینہ کے اندر آنا بہت مشکل تھا۔ اب جو لشکر مقابل میں آ رہا تھا اس نے کبھی یہ تدبیر نہیں دیکھی تھی اور وہ اس کام کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ وہ جب یہاں پہنچے اور انہوں نے یہ عالم دیکھا کہ ایک طرف درخت ہیں وہاں سے بھی حملہ نہیں ہو سکتا، ایک طرف چٹانیں ہیں اور وہ لاوے کی چٹانیں ہیں ان کو بھی عبور نہیں کیا جا سکتا، تو لا محالہ ان کو جو مدینہ طیبہ کی شمال مغربی طرف تھی وہاں سے اس خندق کی طرف آ کر مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑا۔ اور وہ جب وہاں پہنچے قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہ بڑا سخت معرکہ تھا، عرب کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر آ گئی تھیں اور وہ اہل ایمان کو اور اس اسلام کی ریاست کو کچل دینا چاہتی تھیں، اور لوگوں کی آنکھیں پترا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور ہلا مارے گئے اہل ایمان۔ لیکن اسی موقع کے اوپر منافقین کا طرز عمل بھی سامنے آیا۔ اب یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ وہ ابھی مدینہ طیبہ کے اندر موجود تھا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے مقابلہ کریں گے، لیکن یہودیوں کی ہمیشہ کی بدعہدی یہاں بھی کام آئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اندر سے بھی مسلمانوں کے خلاف حملہ کریں گے۔ اور نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی دوران میں یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، انہوں نے پھر اس سارے واقعے کی تفصیل بھی بیان کی کہ کس طرح سے بنو قریظہ نے یہ بدعہدی اور مسلمانوں کے خلاف ایک پورے محاذ آرائی جو ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنی پوری تیاری کر لی۔ اب چونکہ مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لہٰذا مدینہ طیبہ میں موجود خواتین اور بچوں کو انہی کی طرف ایک حویلی کے اندر اکٹھا کر دیا گیا اور خیال تھا کہ یہ تو محفوظ ہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو حالات پیدا ہوئے تو اس میں بڑی یہ مشکل پیش آ گئی کہ باہر کفار کا لشکر ہے اور اندر یہ قریظہ بدعہدی کر رہا ہے اور وہیں ہمارے بچے اور خواتین بھی ہیں، تو یہ تو ایک بڑی مشکل سی کیفیت بن گئی۔ اور اس میں منافقین نے تو پھر خوب اس کے اوپر مزید جلتی پہ تیل کا کام کیا اور انہوں نے کہا دیکھو جی یہ لوگ جو ہیں یہ رسول اللہ اور یہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسر و کسریٰ کو شکست دیں گے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سک رہے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے تو گھر بھی سلامت نہیں ہے اور وہ بھی مشکل میں آ گئے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، ان کے گھر کسی مشکل میں نہیں تھے بلکہ وہ جہاد سے فرار چاہتے تھے۔ اور منافقین وہاں کھل کے ان کا نفاق سامنے آ گیا کہ کون منافقین ہیں اور کون اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کا جو تذکرہ اللہ نے کیا ہے تو فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور صحابہ اپنے بھوک کی وجہ سے آ کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، اتنی ہمیں بھوک اور
اتنا ایک سخت کیفیت ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر ایک سے زیادہ پتھر، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ وہ چٹان جو عام حالت کے اندر صحابہ سے نہیں ٹوٹتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے اور آپ اس پر اپنا کدال مارتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ کسی اپنے خیمے میں بیٹھے محض ہدایات پاس نہیں کر رہے، بلکہ وہ میدان جنگ کے اندر موجود ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے یہ ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ، کہ یہ جو تمہارا قائد ہے یہ تمہاری آگے آگے موجود ہے اور ہر حال سے تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو پتہ تو قائد کا مشکل حالات میں چلتا ہے، آسانی اور سہولت کے اندر تو سب لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں، لیکن ایسے مشکل حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ان جتھوں کو اہل ایمان نے دیکھا تو ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو کانٹوں کا پورا بستر ہے، اور اسی پہ چل کے اللہ کی جنتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ اور مضبوط ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس انداز میں اپنی استقامت دکھائی کہ بالآخر کفار کو پسپائی ہوئی۔ اب جب کوئی 25-30 دن کے قریب یہ محاصرے کو ہو رہے تھے، تو اس دوران میں جو راشن پانی کفار ساتھ لائے تھے وہ بھی اب ان کا ختم ہو رہا تھا، اور موسم بھی بڑا سخت تھا، اور ایک رات تو آندھی آئی، ایسی شدید طوفانی آندھی کہ اس کے اندر ان کا وہاں رکنا بالکل محال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اپنی مجلس بلائی، مشاورت کی، اور اس نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں اس سے زیادہ یہاں قیام نہیں کر سکتا۔ اس کی پوری تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے، اگر آپ ان ساری تفصیلات کو پڑھنا چاہیں تو تفہیم القرآن سے پڑھیے اور سیرت کی دیگر کتابوں سے ضرور دیکھیے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پلاننگ بھی کی، اس کی ایگزیکیوشن بھی کی، اور چھوٹے چھوٹے، یعنی الحرب خدعۃ کہا جاتا ہے کہ جنگ کے اندر تو پھر کوئی اگر تدبیر بھی کی جائے، کوئی ایسا داؤ پیچ بھی کیا جائے تو وہ بھی جائز ہوتا ہے۔ تو مختلف حوالوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر اپنی پوری تدبیر کی۔ بالآخر یہ جو کفار کی فوج ہے یہ پسپا ہوئی، اور یہ وہاں سے کوچ کرنے پر مجبور ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ کا سانس لیا، اور اس پر پھر آپ نے فرمایا کہ قریش نے جو تم پر حملہ کیا تو یہ ان کا آخری حملہ تھا، اس کے بعد یہ چڑھائی نہیں کریں گے، اب تم چڑھائی کرو گے۔ یعنی جن لوگوں کو مکہ سے نکالا گیا تھا، جن کو بدر کے مارکے کے اندر یہ سمجھا گیا تھا کہ ان کو تو یہ ہمارے مقابل میں ٹھہر ہی نہیں سکیں گے، اور احد میں جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ آج ہم نے بدر کا جو بدلہ ہے وہ لے لیا ہے، ان ساری باتوں کے مقابل میں اللہ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ساتھیوں کو سرخرو کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو احزاب کا مارکہ تم لوگوں نے جیتا ہے اور اللہ نے تمہاری قدر بڑھائی ہے، اب اس کے بعد تمہارے مخالف میں کوئی طاقت تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکے گی۔ ظہر کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں واپس آئے، اور آپ اپنے ہتھیار جو ہے وہ کھولنا چاہتے تھے۔ اسی دوران جبریل امین آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ابھی فرشتوں نے تو اپنے ہتھیار نہیں کھولے، اور اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ابھی ہم نے ہتھیار نہیں کھولنے، آپ بنو قریظہ کا جو حساب ہے وہ بھی چکتا کیجیے، اور ساتھ ہی ان کو بھی مدینہ طیبہ سے نکال باہر کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے بدعہدی کی تھی آپ کے ساتھ۔ باہر سے جو کفار اور باہر سے جو لشکر احزاب آپ کے مقابل میں آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ ہونے کے باوجود بدعہدی کی، تو فرشتوں نے تو اللہ کے حکم سے ابھی اپنے ہتھیار نہیں کھولے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلامی لشکر عصر کی نماز قریظہ کی بستی میں جا کے ادا کرے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا، اور وہ کمان کر رہے تھے۔ وہ وہاں پہ پہنچے تو یہودیوں نے سمجھا یہ ایک چھوٹا سا ایک گروہ آیا ہے، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، اور ان کے پاس اسلحہ اور سامان موجود تھا کہ وہ مقابلہ کر سکتے تھے،
لیکن جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی صحابہ کو لے کے پہنچے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. آپ نے ان کا محاصرہ کیا, کچھ دن تک یہ محاصرہ رہا, لیکن اس کے بعد پھر وہ بے بس ہو گئے, اور بے بسی کے عالم میں انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں. سعد بن معاذ اوس کے سردار, اس لیے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے, یثرب میں رہتے ہوئے پرانے ان کے آپس کے تعلقات تھے, اور ان کا خیال تھا کہ سعد ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے لیے کچھ نرمی کا معاملہ کریں گے. حالانکہ اس سے پہلے جو 2 قبائل مدینہ سے نکالے گئے تھے ان کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا تھا, اور ان کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ اپنے اونٹوں پر میدان جنگ میں استعمال ہونے والے سامان کے علاوہ جو کچھ لاد کے لے جانا چاہیں وہ لے جائیں, جو ایک اونٹ کے اوپر وہ لاد سکتے ہیں. لیکن جب بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں, ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے, تو سعد بن معاذ احزاب میں زخمی ہوئے تھے, اور بڑی مشکل سے ان کو گھوڑے کے اوپر بٹھا کے لایا گیا. اور جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے کہا خیف ہے تم پر کہ تم اگر رسول اللہ سے فیصلہ کرواتے تو وہ تمہارے حق میں رحیمانہ فیصلہ کرتے, لیکن اگر تم مصر ہو کہ سعد فیصلہ کرے تو میرا فیصلہ یہ ہے جو تمہاری کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ جب میدان جنگ کے اندر متحارب لشکر کے اوپر کوئی فوج حملہ کرے اور اس کے اوپر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی خواتین اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. میں تمہاری کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں. اور پھر اس طرح سے بنو قریظہ کے تمام قابل جنگ مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو غلام بنایا گیا. تو یہ وہ پوری تفصیل ہے کہ جو سورہ احزاب کا ایک بڑا بنیادی موضوع ہے, اور اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر جو جد و جہد کی جاتی ہے اس جد و جہد کا پھر حق ادا کیا جاتا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی اور کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی جاتی, بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق, سہولت کے مطابق, دستیاب ذرائع کے مطابق اپنی پوری کوشش کی جاتی ہے, اور اس کوشش کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پھر اپنی مدد اور نصرت شامل فرماتا ہے. دیکھیے یہ جو حالات تھے, ظاہر ہے کہ ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر ہیں, مسلسل کوئی نہ کوئی مہم درپیش ہے, اور اس دوران میں آپ کی جو اپنے گھر کے معاش کے حوالے سے مسائل تھے, سیرت میں آتا ہے کہ گھر کے اندر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا اور بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی. کوئی بہت زیادہ اسباب تو نہیں تھے اس وقت, اتنی زیادہ کشائش تو نہیں تھی اس وقت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ نے یہ ازواج مطہرات کے کو خطاب کر کے کہا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی بیویوں, تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو, تم خواتین کے لیے نمونہ ہو. جیسے رسول اللہ پوری امت کے لیے نمونہ ہیں, تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں, اسی طرح سے تم اللہ کے رسول کی بیویاں جو ہو تم خواتین کے لیے نمونہ ہو. اور اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا ہی دے دی جائے, فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو آؤ رسول اللہ کے پاس آؤ, یہ رسول اللہ تمہیں جو کچھ دے سکتے ہیں یہ دے دلا کے فارغ کریں, اور تم جاؤ اپنی مرضی کرو, جو کرنا چاہو وہ کرو. لیکن اگر تم اللہ کی رضا چاہتی ہو اور رسول اللہ کا ساتھ چاہتی ہو تو پھر رسول اللہ کو تنگ نہ کیا کرو کہ ہمارا معاش تنگ ہو گیا ہے, بلکہ ان کی جو ذہنی ایک کیفیت ہے اس کیفیت کے اندر ان کو سکون پہنچانے کی کوشش کیا کرو. تو اس موقع کے اوپر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیویوں نے جو اس وقت آپ کے حرم میں موجود تھیں, انہوں نے اس بات کا اعلان کیا, اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے اور ہم فاقے برداشت کر لیں گی لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گی. اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں. اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا, اور یہ نکاح ایسا نکاح ہے کہ جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا انتظام کیا. یہ کیا نکاح تھا اور یہ کیا تفصیل ہے؟ عرب کے معاشرے کے اندر یہ معروف تھا
کہ اگر کوئی فرد کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، کہے کہ یہ فلاں جو شخص ہے یہ میرا بیٹا ہے، یعنی منہ بولا بیٹا، تو وہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو بھی ایسے ہی سمجھا جاتا تھا جیسے اصل بیٹا ہے۔ لیکن اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اسلام نے انسان کے نسب کو محفوظ کیا ہے، اس کی وراثت کے پورے جو احکامات ہیں ان کو پوری طرح سے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ جو ایک رسم تھی، اس رسم کو ختم کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی بھی پوری تفصیل ہے، کسی وقت موقع ہوا تو وہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ اب یہ زید بن محمد ہے، اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور زید بن حارثہ کے ساتھ اپنی چچا زاد ہمشیرہ حفصہ بنت جہش، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی کر دیا۔ حالانکہ اس نکاح کے حوالے سے پوری یکسوئی نہیں تھی اہل و عیال کے درمیان، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا تو حضرت زینب نے آپ کے حکم کی اتباع میں حضرت زید کے ساتھ شادی کر لی، لیکن یہ شادی کچھ زیادہ چلی نہیں اور بالآخر علیحدگی ہو گئی۔ علیحدگی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گیا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید کی اس سے معاملات نہ چل سکے اور علیحدگی ہو گئی تو پھر ہم نے آپ کا نکاح کر دیا اس خاتون سے۔ اب اس پر بڑا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ دیکھو جی یہ کیسے نبی ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی خاتون سے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ وہ تو ان کی بیٹی ہی ہوئی، ان کی بہو ہوئی، تو بہو کے ساتھ انہوں نے اپنا بیاہ کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ جو رسم تھی، اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کا انتظام کیا تھا اور بتایا تھا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ تمہارے بیٹے نہیں ہو جاتے، یہ تو انہی کے بیٹے ہیں جن کے ہاں یہ پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا انہی کی نسبت سے ان کو پکارا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کی چھوڑی ہوئی خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ اور ایک دوسرا اعتراض بھی ساتھ شروع ہو گیا کہ دیکھیے جی باقی لوگوں کے لیے تو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ ایک وقت میں ایک فرد 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن اپنا انہوں نے 5واں نکاح کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ احکامات دیے ہیں کہ اے نبی، آپ کا معاملہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ تو لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور اسلام کو جس تفصیل کے ساتھ پیش کرنا مطلوب ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں ایک معقول تعداد میں خواتین ہوں کہ جو خواتین سے متعلق مسائل آپ سے سمجھیں اور وہ امت کی رہنمائی کا سامان کریں۔ ایک تو اس کی یہ توجیہ ہے، اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا داری کے حوالے سے نکاح نہیں کیا کہ اس کے نتیجے میں کوئی اپنی خواہشات نفس وہ پوری کریں۔ اللہ کے نبی ان ساری چیزوں سے ماورا، ٹھیک ہے وہ انسان تھے لیکن ان کی انسانی خواہشات اور ان کے اپنے نفس پر کنٹرول تمام انسانوں سے بڑھ کر تھا۔ یہ جو تعدد ازواج ہے، ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، اس کا ایک فلسفہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر ایک پوری تمکنت حاصل کرنا چاہتے تھے اور مختلف قبائل کے ساتھ اپنا ایک ایسا تعلق بنانا چاہتے تھے کہ وہ اسلام کے قریب بھی آئیں اور اسلام کے ساتھ مزید ان کا تعلق مضبوط بھی ہو۔ تو اس لیے یہ بڑی تفصیل سے بتا دیا گیا کہ عام لوگوں کے لیے قاعدہ کچھ اور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور ان کا منصب رسالت وہ کسی اور تقاضے رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پوری تفصیل یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز اور دیکھیے کہ خواتین نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پردے کا حکم دیا ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ جو
زمانہ جاہلیت کے طور اتوار تھے کہ عورتیں جو ہیں وہ بناؤ سگار کرتی تھیں اور بن سنور کے نکلتی تھیں، اس پر پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ جو خواتین ہیں، جو عورت ہے، عورت کا تو معنی ہی ہوتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے، تو عورتوں کو اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مثال بنا کر پیش کیا گیا کہ اے ازواج مطہرات اور اے رسول اللہ کی بیٹیوں اور اے اہل ایمان خواتین، تم گھر سے جب بھی باہر نکلو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر لے کے نکلو۔ تمہاری حیثیت اور تمہارا مقام یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہاری طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں، بلکہ شرم و حیا کا تمہیں نمونہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی پوری پھر تفصیلات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نے جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا، اس کے بعد پھر کسی خاتون کو اپنی اس چادر کے علاوہ عام پبلک کے اندر نہیں دیکھا گیا، بلکہ انہوں نے اپنے پورے پردے کا اہتمام کیا۔ اب پردے کے حوالے سے فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے جسم کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا اس پر جو تبصرہ یا ان کی جو رائے ہے وہ زیادہ دل کو لگتی ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ چہرہ انسان کا حال بتاتا ہے۔ دیکھیں، جو چور اور ڈاکو ہوتا ہے وہ اپنے سارے جسم کو نہیں چھپاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ اپنا چہرہ چھپاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، اور چہرے کی طرف جب انسان کی اس کا رخ جاتا ہے، اس کی نظر جاتی ہے، تو زیادہ اس کے اندر ایک اٹریکشن موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے چہرے کے پردے کے حوالے سے بھی مولانا نے رائے دی ہے، اور یہ بڑی مناسب رائے ہے۔ خواتین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ نور میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، جس میں اللہ نے اہل ایمان مومنین کو پہلے خطاب کر کے کہا ہے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھیں بھی نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ بالکل اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی شرم و حیا کے یہ سارے احکامات ہیں۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے حوالے سے ہدایات دی ہیں کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، دعوت پر بلایا جائے، تو کھانا کھا کے بیٹھ نہ جایا کرو۔ اللہ کے رسول کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تو تمہیں نہیں کہتے اس لیے کہ انہوں نے تمہیں بلایا ہوتا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ تمہیں متوجہ کرتا ہے کہ رسول اللہ کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد تم بیٹھ کے اپنی باتوں میں لگ جاتے ہو، وہ تمہیں کچھ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی بہت سے معمولات ڈسٹرب ہوتے ہیں، لہٰذا جیسے ہی کھانا کھا لو تو پھر تم رخصت ہو جایا کرو۔ اور پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ رسول جو اپنی زندگی کو اس انداز میں تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو کبھی تمہیں احزاب میں نظر آتے ہیں، کبھی بنی قریظہ کا محاصرہ کرتے ہوئے تمہیں دکھتے ہیں، کبھی یہ تمہارے اپنی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جو پرانی رسمیں ہیں ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے عظیم نبی ہیں۔ اس عظیم نبی پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان، تمہیں بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ تو یہ جو درود و سلام ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ اور ملائکہ کا عمل ہے۔ اللہ کا عمل کیا ہے کہ اللہ اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرتا ہے، اور فرشتے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جب اہل ایمان بھی یہ عمل کرتے ہیں تو گویا اللہ اور ملائکہ کے عمل کے ساتھ ان کا بھی حصہ ہو جاتا ہے، اور جو کام اللہ اور فرشتے کرتے ہوں وہ کام کتنا بابرکت کام ہے، اس میں بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور بہت آسان یہ کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر پھر اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ اگر تم سیدھی بات کرو گے، سچی بات کرو گے تو تمہارے معاملات سدھر جائیں گے۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو ایک جھوٹ کے بعد پھر کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے، تو ایک جھوٹ بولنے سے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ایک سچ جو ہے وہ کئی سارے بظاہر مشکلات نظر آ رہی ہو لیکن انسان کو بچا لیتا ہے۔
تو اپنے معاملات کی درستی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بات کی جائے تو سیدھی اور سچی بات کی جائے، کوئی ہیر پھیر والی بات، کوئی ایسی بات کہ جس کے اندر کوئی غلطی ہو، کوئی جھوٹ شامل ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ یہ جو امانت ہے، قرآن، یہ پورا نظام، یہ دین اسلام، اس کو بڑے بڑے گروہ، بڑی بڑی مخلوقات نہ اٹھا سکیں۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہ سب اس کے بوجھ سے اپنے آپ کو نہ اٹھا سکے وہ بوجھ۔ حملها الانسان، انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ انسان کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں کہ وہ بعض اوقات حدود سے بھی باہر نکل جاتا ہے اور بعض اوقات جہالت پر بھی اتر آتا ہے، لیکن جو اس کتاب کے صحیح وارث ہیں، جو اس امانت کا حق ادا کرنے والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، وہ اس امانت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو حق ادا نہیں کرتے ان منافقین کے لیے اور ان مشرکین کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس راستے کے اوپر اگر کچھ ان سے غلطی بھی ہو جائے گی اور وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سورہ احزاب کے بعد پھر سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعہ، یہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کہاں سے آ جائے گی، قیامت نہیں آ سکتی۔ تو قرآن نے یہاں پھر دو نمونے پیش کیے ہیں، ایک نمونہ اللہ والوں کا ہے اور دوسرا نمونہ اللہ کی باغی قوم کا ہے۔ اللہ والے کون ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور پرندے ان کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے تھے، اتنی اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی اور اتنی ان کی حکومت جو ہے وہ اتنی مضبوط تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت کا تو تذکرہ کل بھی سورہ نمل کی ذیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ تمام مخلوقات ان کی تابع تھیں، ہوا پر ان کا تصرف تھا، اور تانبا ان کے سامنے ایسے تھا جیسے بالکل کوئی ہلکی پھلکی چیز ہو اور وہ جیسے چاہیں جو چاہیں اس سے بنائیں۔ اور اپنے زمانے کی وہ جدید ترین ریاست تھی اور اس کی ترقی بالکل ضرب المثل تھی، لیکن یہ دونوں بندے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، اس کے مطیع فرمان، اس کے ساتھ بندگی کا حق ادا کرنے والے، اور ان کے مقابل میں قوم سبا کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ یہ یمن کے رہنے والے سبا کی قوم، ان کو اللہ نے بڑی فراوانی دی تھی، دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، سرسبز و شاداب کھیتیاں، اور انہوں نے دنیا میں پہلی دفعہ ڈیم کا تصور دیا کہ پانی کو، سد معارب کا تذکرہ ہے کہ پانی کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اور اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے کفران نعمت کیا، تو پھر وہی زراعت اور وہی جو پوری زرخیزی تھی وہ ان پر الٹی پڑ گئی، اور پھر ان پر ایسا سیلاب آیا، سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واثل وشیء من صدر قلیل ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور۔ کہ وہ پانی پھر ان کے اوپر سیلاب بن گیا اور اس سیلاب نے ان کو بہا دیا، ان کی زمینیں بھی غارت ہو گئیں اور یہ خود بھی زمین کے اندر بکھر گئے، پھیل گئے، اور کوئی ان کی حیثیت باقی نہ رہی۔ جو مال اسباب تھا وہ بھی لٹ گیا اور جو زرخیز زمینیں تھیں وہ بھی جاتی رہیں۔ تو اس ساری کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جزا ہے بغاوت کی، اور جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اللہ نے کہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ، کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور کس بات کی نصیحت کرتا ہوں؟ کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، وہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ساری نعمتوں کا دینے والا ہے، وہ ساری
جو مشکلات ہیں ان سے تمہیں نکالنے والا ہے، اگر تم اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو گے تو وہ تمہیں نوازے گا، اور اگر تم اس کے ساتھ بغاوت کا رویہ اختیار کرو گے تو یہ قوموں کی جو نشانیاں تمہارے سامنے موجود ہیں تم چل پھر کے دیکھ ہی رہے ہو کہ اس کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ عذاب میں گھیر لیتا ہے۔ تو یہ ان صورتوں میں بیان ہونے والے مضامین ہیں، ان میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر بھی کیا ہے، رسالت کا پورا تذکرہ بھی موجود ہے، اور آخرت کے حوالے سے بھی مختلف اللہ کی نشانیاں بھی، اور اس کی طرف جو انسان کی توجہ مبذول کروانا مقصود ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تینوں بنیادی عقائد کو سمجھنے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے اور اپنے ماحول کو ایسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ماحول کے اندر اللہ کی شکر گزاری غالب ہو، اس کی ناشکری کوئی بھی نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔